نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عجوہ کھجور اور اس کی گٹھلی، اس کے فوائد کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ خوراک تھی اور صحابہ کرام بھی بہت اسے پسند کیا کرتے تھے۔ عرب کے لوگ اس کی گٹھلی کا صفو بنا کر ایسے گھروں میں رکھتے تھے جیسے پاکستان میں گندم کا آٹا رکھتے ہیں۔ بڑے گرینڈ کی جتنی بھی ادویات ہیں ان میں عجوہ کھجور کی گٹھلی کا پاؤڈر زیادہ تر استعمال ہوتا ہے۔ ہم جب کھجور کھا کر گٹھلی کو پھینک دیتے ہیں دراصل ہم اپنا بہت بڑا لاس کر رہے ہوتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہم ذرہ کثیر کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ عجوہ کھجور کی گٹھلی کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کو سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو اس کی ضرورت نہیں تو کسی اور کے کام آ جائے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے، کھجور کی نسبت کس ہستی سے ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ آپ کھجور کھا کر اس کی گٹھلی کو کوڑا دان میں پھینک دیتے ہیں۔ جب یہ کسی کے پیروں کے نیچے آئے گی کتنی بے حرمتی ہوگی۔ بدتمیزی، بد حرمتی کا تقاضا یہ ہے، اس کو آپ نہ پھینکیں، سنبھال کر رکھیں۔ ایک تو جدید عرب ہے، ایک قدیم عرب تھا۔ قدیم عرب کے لوگ اس کی گٹھلی کو رات کو آب زمزم کے پانی میں بھگو کر رکھ دیا کرتے تھے اور صبح اٹھ کر اس کا پاؤڈر بنا کر دھوپ میں خشک ہونے کے لیے رکھ دیا کرتے تھے۔ یہ ان کا روز مرہ کا طریقہ تھا۔ قدیم سعودی عرب میں تو یہ طریقہ تھا ہی، لیکن UAE، عراق وغیرہ کے عرب لوگ بھی ایسے ہی گٹھلی کو استعمال کیا کرتے تھے پاؤڈر بنا کر۔ دل کے بند وال کھولنے میں تو کوئی اس کا ثانی نہیں۔ آنتوں کو، پیٹ کو، جگر کو یہ تقویت دیتا ہے پاؤڈر۔ ہڈیوں اور جوڑوں کے لیے بہترین ہے، کمر درد کے لیے بہترین ہے، اس کے بے حد فوائد ہیں کمر درد کے لیے۔ اللہ پاک نے جو یہ ہمیں نعمت عطا کی ہے اس کی قدر کرو، اس کو استعمال میں لاؤ، بہت سی بیماریوں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ دیکھیں، دل کے وال بند ہونے کے دو ہی سبب ہیں، ایک تو معدے کی خرابی کی وجہ سے، دوسرا دل کا اپنا فنکشن کا خراب ہو جانا۔ ہوتا تو یہ سب کچھ اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے ہے۔ معدے کی بنی ہوئی اشیاء کا زیادہ تر استعمال کرنا، بیکری کی اشیاء کا زیادہ تر استعمال کرنا، ٹھنڈے پانی کا زیادہ پینا، کولڈ ڈرنک کا زیادہ پینا، بازاری اشیاء کا زیادہ استعمال کرنا، مرچ مسالہ ایسی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا، کڑھائی گوشت وغیرہ، پیزا وغیرہ، تری والی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا، جیسا کہ پکوڑے، سموسے، ایسی چیزوں کا کھا لینا اور اس کے بعد کولڈ ڈرنک کا استعمال کر لینا یا ٹھنڈے پانی کا استعمال کرنا، اس کا بہت بڑا سبب ہے۔ آج کے اس جدید دور میں شادی کے جتنے بھی فنکشن ہیں وہ رات کے ہیں۔ اب کھانا رات کو 10 بجے 11 بجے کھلتا ہے تو ہم کھاتے ہیں، اس کے بعد ہم چہل قدمی نہیں کرتے اور گھر آ جاتے ہیں، گھر آ کر سو جاتے ہیں، جس کا مین سبب دل کے وال بند ہونا، دل کی خرابی ہونا، پیٹ کی خرابی ہونا، قبض ہونا، یہ تمام مسائل اسی وجہ سے۔ غلطی تو ہماری اپنی ہوتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں دل کے وال بند ہو گئے ہیں۔ عرب لوگ جو تھے 70 سال کی عمر میں شادیاں کیا کرتے تھے۔ کیا وجہ تھی اس کی؟ جبکہ پاکستان میں عمومی طور پر آپ دیکھ لیں 70 سال کی عمر میں
छड़ी लेकर चलते हैं, बड़ी मुश्किल से सहारा लेकर चलते हैं। इसके इस्तेमाल के 2-3 तरीके हैं। पहला जो तरीका है, जो अरब लोग तरीका इख्तियार करते हैं, सुबह उठकर नाश्ता से पहले 1 चमचा पाउडर का लेते हैं और 1 गिलास गर्म पानी का, उसके साथ इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर वो नाश्ता करते हैं 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद। दूसरा जो इसका तरीका है, आपने पाउडर लेना है और खजूर का गूदा लेना है। इन दोनों को अच्छी तरह यकजान कर लेना है, मिक्स कर लेना है, माजून की शक्ल बन जाए। तो आप सुबह के वक्त 1 चमचा वो माजून बना हुआ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप दूध पी लें या गर्म पानी पी लें, दोनों ही बेस्ट हैं। ऐसा करने से दिल की बंद शरियानें ओपन हो जाएंगी और आप हार्ट अटैक से महफूज रहेंगे अल्लाह पाक की रहमत से। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, खजूर के फ़वाइद और गुठली के फ़वाइद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।